العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم نیا باب المراقبہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ یعنی تیرا رب جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیری نقل و حرکت یعنی رکوع و سجود کو بھی. وقال تعالی، اور ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وقال تعالی، اور ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ ایسا ہے اور نہیں ہے، اللہ ایسا ہے کہ کوئی شے زمین میں یا آسمان میں اس پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. وقال تعالی، نیز فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہے. وقال تعالی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور ارشاد فرمایا، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اسی اثنا میں، اسی درمیان ایک نہایت سفید لباس اور کالے سیاہ بالوں والا شخص نمودار ہوا. لا یری علیہ اثر السفر، نہ اس پر سفر یعنی مسافر ہونے کے آثار ظاہر تھے. ولا یعرفہ منا احد، نہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح دو زانو بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے
اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لیے. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت یعنی گواہی دو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. قال صدقت، اس نو وارد نے، اس آنے والے نے اس پر کہا آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا. کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. قال فأخبرنی عن الایمان، پھر کہا تو آپ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کی صفات پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، یعنی دل سے مان لو، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی دل سے مان لو. قال صدقت، اس پر بھی اس نے کہا درست ہے، یعنی آپ نے درست کہا، آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، تو اب آپ یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ نے ارشاد فرمایا احسان یعنی حسن عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے اور وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. قال فأخبرنی عن الساعة، پھر اس نوارد نے کہا، اس آنے والے شخص نے کہا تو اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کا تو جواب دینے والے کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم جانتے ہو نہ میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کو تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، اس پر اس نے کہا تو آپ کچھ قرب قیامت کی علامتیں تو بتلا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہیں کہ کنیزیں، لونڈیاں، باندیاں اپنے آقاؤں کو جننے لگیں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اس کا ترجمہ غور سے سنیے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریاں چرانے والے ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شاندار عمارتیں بنانے لگیں گے۔ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال یا عمر اتدری من السائل؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم۔ پھر وہ نووارد سائل یعنی وہ آنے والا سائل اٹھ کر چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تو ایک دن جب میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانے، یعنی مجھے تو معلوم نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے۔ امارات یہ جمع ہے، معنی ہے علامت، نشانی۔ امارۃ واحد ہے۔ الحفاة یہ جمع ہے، واحد ہے حافی، معنی ننگے پیر۔ العراۃ یہ بھی جمع ہے، واحد ہے عاری، معنی ننگا بدن۔ العالہ یہ بھی جمع ہے، واحد ہے عائل، معنی محتاج۔ رعاء یہ بھی جمع ہے، واحد ہے راعی، معنی چرواہا۔ حدیث پاک کا ایک شان ورود ہے، شروع حدیث میں ہی ہم
بتا چکے ہیں شان ورود کسے کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا سبب ورود، شان ورود یہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھا کرو، یعنی مجھ سے سوال کیا کرو، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ ہیبت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین کو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ دین کی بنیادی باتوں کا سوال کرے، جس سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو فائدہ ہو۔ اس بنا پر یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ یہ حدیث پاک جس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے، یہ حدیث کی دنیا میں، یعنی دنیا حدیث میں حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حدیث جبرائیل کی اہمیت، بعض علماء نے اس حدیث کی جامعیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے تفصیل علوم و معارف کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں مذکور ہے، جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ حدیث جبرائیل اپنی جامعیت میں اس قابل ہے کہ اس کو ام السنہ کہا جائے۔ جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ قرطبی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، هذا الحديث يصلح ان يقال له ام السنہ لما تضمنه من حمل علم السنہ۔ یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس کو ام السنہ کا نام دیا جائے، اس لیے کہ اس میں پورے علم کا نچوڑ موجود ہے۔ حدیث جبرائیل کا زمانہ، حدیث جبرائیل کا زمانہ سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے بعد کا ہے۔ اس حدیث جبرائیل میں پوری شریعت کے احوال آ گئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تفصیلی احکامات کا آخری وقت میں خلاصہ ہو جائے۔ بہرحال حدیث پاک کی تشریح ابھی باقی ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ تشریح حدیث، خلاصہ حدیث کو ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔